کیا رقیہ کرنا، دم کرنا درست ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہو، پریشان حال ہو، تو کیا دعاؤں کو پڑھ کر کے، قرآنی آیتوں کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرنا، پھونک مارنا یہ جائز اور درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس تعلق سے بنیادی طور پہ ایک بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں، رقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رقیہ ہے جسے شرعی رقیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے جسے غیر شرعی رقیہ کہا جاتا ہے۔ شرعی رقیہ کیا ہے؟ شرعی رقیہ یہ ہے کہ انسان قرآنی آیتوں کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان کسی کے اوپر دم کرے، پھونک مارے، یہ درست ہے، جائز ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں، فعلی حدیثیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی کے اندر یہ منظر آپ کو نظر آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعا، اللہ کے نبی نے ایک لونڈی، ایک بچی کے چہرے کے اوپر آپ نے سرخ سیاہ مائل رنگ آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا استرقوا لہا، اس بچی کے لیے رقیہ طلب کرو، رقیہ طلب کرو، یعنی اس بچی کے لیے رقیہ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، اور نظر کی جو ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے، نظر برحق ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس بچی کے لیے رقیہ کرو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر جس کے راوی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت کے اندر رقیہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو رقیہ کرنے والے ہیں ان کو میرے پاس لاؤ، ایسا رقیہ جس کے اندر شرک نہ ہو، ایسا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ اور صحابہ کرام کی وہ جماعت جو ایک سفر پہ روانہ تھی، ایک بستی کے پاس میں، قبیلے کے پاس میں ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہاں ضیافت طلب کرتے ہیں، قوم کے لوگوں نے مہمان نوازی سے منع کر دیا۔ بعد میں جب وہیں کا بادشاہ جب اسے سانپ نے ڈنک مارا تو ایک صحابی جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے، خبر ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا اصل میں یہ تقریری حدیث کہلاتا ہے، گویا کہ ایسا کرنا درست ہے، صحیح ہے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے منع کر دیتے۔ تو ان تینوں حدیثوں کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ شرعی طور پر اگر رقیہ کیا گیا ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے، اور یہ شرعی رقیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے غیر شرعی رقیہ، یعنی ایسا رقیہ جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو، جس کے اندر بدعت و خرافات کی ملاوٹ ہو، جس کے اندر توہمات ہوں، جس کے اندر خلاف شریعت چیزیں پائی جاتی ہوں، تو یہ غیر شرعی رقیہ کہلاتا ہے، اور ایسا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیا دم کرنا، رقیہ کرنا جائز ہے، درست ہے؟ بالکل جائز اور درست ہے، لیکن کب دیکھا یہ جائے گا؟ اگر وہ شرعی طور پر ہے تب جائز ہوگا، اگر غیر شرعی ہے، شرکیہ اعمال ہے، شرکیہ امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست صحیح نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔